اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی اور ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 4 مارچ ہے، جمعہ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد وال محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، جو بھی مناسبتیں گزر رہی ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ کی جا رہی ہے ہر مناسبت کے حوالے سے، اور جس طرح سے ماہ رجب اور شعبان کی فضیلتوں کا علم آپ کو ہے، اس کی ایک ایک تاریخ جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہونی ضروری ہے۔ شعبان کی چونکہ آمد ہے، تو ہم ماہ فضیلت شعبان کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہر دل عزیز شخصیت علامہ سید شہریار رضا آدی صاحب کینیڈا سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور قبلہ تھوڑی سی طویل گفتگو سے جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے ہم، کہ اہمیت ماہ شعبان کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ جو مہینہ گزر گیا یعنی ماہ رجب کا، اور جو ابھی شروع ہونے والا ہے یا ماہ شعبان، اور پھر اس کے بعد ماہ رمضان، تو ان تینوں مہینوں کو ایک خاص انداز سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ خاص مہینے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ سے مزید راز و نیاز کے اور قرب کے۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز اور قرب جو ہے وہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ ہی کے ذریعے سے ہوگا۔ جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا زیادہ قرب ہوگا، کہ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے اور زیادہ قرب عطا فرمائے، کیونکہ ان کا قرب معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا سبب ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے سے ہمیں صحیح معرفت ہوگی انبیاء کی، خصوصاً اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو ان 3 مہینوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، قرب خداوند تبارک و تعالیٰ اور عبادت خداوند تبارک و تعالیٰ، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس قرب اور عبادت کا دار و مدار کہ جتنا زیادہ اس کا معیار بلند ہوگا، اس بلندی کے معیار کا دار و مدار معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ صحیح۔ رجب کا مہینہ کہ جس کے بارے میں روایات ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان امت کا مہینہ ہے۔ لیکن در حقیقت تو تمام ہی ایام، تمام ہی مقدس راتیں، تمام ہی دن، خیر راتیں مقدس ہوں یا نہ ہوں، یہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے لیے اور ذکر کے لیے ہیں۔ لیکن ان مہینوں میں زیادہ اہتمام کی خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان 2 مہینوں کو کہا جا سکتا ہے کہ تیسرے مہینے کا مقدمہ اور تیسرے مہینے کی تیاری کا خاص مرحلہ، کہ ان 2 مہینوں میں ہم دعا کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ تیسرے مہینے یعنی ماہ رمضان میں صحیح معنی میں عبادات کو انجام دے سکیں اور قرب خداوند تبارک و تعالیٰ حاصل کر سکیں، خصوصاً شبہ قدر میں۔ سبحان اللہ، بے شک، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ناظرین پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا، اس میں طویل گفتگو کی گئی کہ ماہ شعبان کی جو فضیلتیں ہیں، جو اس کی لطافتیں ہیں، اس کے اندر جو پروردگار نے خزانے جو پنہا فرمائے ہیں، ان کو کس طرح سے کھوجا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے اپنے سوئے ہوئے نصیبوں کو دوبارہ سے جگایا جا سکتا ہے۔ مگر یہ سب کچھ اہل بیت علیہ السلام کے توسل کے ساتھ ان ذوات مقدسہ کے
ساتھ رابطے کے ساتھ ہی جو ہے ممکن ہو سکے گا. ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجود ہیں مدافع اہل بیت جناب علامہ سید شہر رضا عابدی صاحب قبلہ. ہم پوری کوشش کریں گے اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آپ کی ذات سے استفادہ کریں اور اہل بیت علیہ السلام کے گھر کی خوشیاں منانے کا یہ مہینہ ہے، تو ذرا وہ اسلوب جس طرح سے ہمیں خوشیاں منانی چاہیے وہ کیا ہے، اس کو بیان فرما دیں. جی، اس سے پہلے کہ اس کا جواب دیا جائے تو یہ جو ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے قرب اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے تعلق، تو یہ جو اصل تعلق ہے یہ اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ جس اعتبار سے اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وسلم. اور انہوں نے اپنے بعد کے لیے جو پلاننگ دی تمام مسلمانوں کو، اور ظاہر ہے کہ اس پلاننگ کی مخالفت کی گئی، اس حکم کی مخالفت کی گئی، اور اس میں جو سب سے بڑے پیمانے پر اعلان ہوا، نہ کہ فقط ایک دفعہ ہوا، جو سب سے بڑے پیمانے پر اعلان ہوا اس چیز کا وہ ہوا غدیر میں. لیکن یہ اعلان ہمیشہ سے اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ علیہ فرماتے رہے، اور آخر زمانے میں یعنی جب آپ پیر کے دن دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس سے پہلے جو 5 دن پہلے جمعرات تھی، اس میں چند ان لوگوں سے کہ جن کے بارے میں اشرف الانبیاء کو علم تھا کہ یہ پرابلم میکر ہیں، تو ان کو خصوصاً کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو لکھ دوں. امت کو تو وہ باخبر کر ہی چکے تھے. یہ ایک رخنہ ڈالا جاتا ہے حدیث قرطاس کے موضوع میں کہ اشرف الانبیاء کو جو پیغام دینا تھا وہ تو دینا ہی تھا، وہ کیوں رک جاتے؟ ہاں، وہ پیغام انہوں نے دے دیا تھا اور فائنلی غدیر میں دے دیا تھا. اب جو تاکید تھی رحمت للعالمین کی لوگوں کو عذاب جہنم سے بچانے کے لیے، وہ خاص افراد کو تھی کہ میں تم لوگوں کو لکھ دوں، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ اختلاف ہوا، شور ہوا، اور اشرف الانبیاء کو کہنا پڑا کہ میرے پاس سے اڑ جاؤ. اور یہیں سے اس عالم اسلام میں پہلا فرقہ اب وجود میں آیا کہ جس نے کھل کر اشرف الانبیاء کے قول کو کہ جو وحی الہی کا مظہر تھا اس کو ہذیان، حجر اور بکواس سے نسبت دی. استغفر اللہ. تو جب ہم عرض کر رہے ہیں کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے توسل ہو، تعلق ہو، تو وہاں پر مراد یہ مانوی توسل بھی ہے کہ ہم توسل کریں، لیکن جو اصل تعلق ہے کہ دین ہمیں لینا ہے اہل بیت سے. سبحان اللہ. یہ چیز اگر کلیئر نہ ہو تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بعض مذاہب اسلامی ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. تو نعتیں پڑھنا اچھی بات ہے، اس کا ان کو ثواب ملے گا، اور بلکہ شاید یہ نعتیں ان کے لیے روز قیامت ایک سوال کی صورت میں ہوں کہ تم اگر یہ عقیدہ رکھتے تھے، اس فضیلت کو مانتے تھے اور یہ جملے کہتے تھے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلی لیے، اللہ علیہ وسلم. تو پھر تم نے ان سے دین کیوں نہیں لیا؟ تو اصل جو تعلق ہے اہل بیت سے وہ ہے کہ ہمیں دین لینا ہے. کس سے؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے. کیوں لینا ہے؟ کیونکہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت اللہ بہتر. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میں اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے. تو اصل جو تعلق ہے وہ یہ کہ ہم اہل بیت ہی سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یا بالفاظ دیگر شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیں، اور قرآن فہمی بھی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہی سے لیں. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سب کچھ ہم اہل بیت سے لیں، اور اہل بیت سے پوچھیں کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں کیا پہنچایا. تو اس میں آٹومیٹکلی قرآن بھی آ جائے گا، اور ان کی وہ سنت اور تعلیم بھی آ جائے گی کہ اس سنت کو اور تعلیم کو اور قول کو حجر اور ہذیان اور بکواس کہا گیا،
یا बुखारी के एक तर्जुमे में बर्राना कहा गया कि बर्राना मुतरादिफ है बड़बड़ाने के, माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। नज़र और से फिर जिन पर कुरान नाजिल हुआ उनके मुकाबले में एक नजरिया दिया गया हस्बुना किताब अल्लाह, यानी जिन पर कुरान नाजिल हुआ वो फरमा रहे हैं कि कुरान काफी नहीं है, और खुद कुरान भी कह रहा है कि कुरान काफी नहीं है। वो हमें समझना होगा अशरफुल अंबिया से, लेकिन जिनको कुरान समझ में नहीं आया वो कह रहे हैं कि कुरान काफी है, और शायद इसी वजह से ये जुमला कहा क्योंकि कुरान समझ में नहीं आया। तो ये हम क्लियर कर दें कि अहले बैत से ताल्लुक जो है वो मानवी एतबार से, तवस्सुल के एतबार से भी ज़रूरी है, और हम उनकी जानिब तवज्जो दें और तन्हाई में बैठें, ज़ियारात पढ़ें, लेकिन जो असल ताल्लुक है वो ये कि हम ये अकीदा रखते हों कि हमें दीन लेना है, कुरान समझना है अहले बैत से। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में भी बाज़ अफराद, खैर उनकी नीयत अच्छी होगी, तफसीर कुरान बयान कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तफसीर कुरान माइनस अहलुल बैत है। यानी जबकि हमें क्या हुक्म है, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरत अहले बैती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताब खुदा और अहले बैत। तो हमें किताब खुदा को डिस्कस करना है अहले बैत के ज़रिए से। ये जो हमारे यहाँ कल्चर शुरू हो रहा है, इसमें हमें किसी शख्स पे अटैक ज़ाहिर है कि नहीं करना है, लेकिन इस नज़रिए पे अटैक करना है कि कुरान जो है वो हाथ में लेकर और जो है उसका तर्जुमा बयान करते चले जाएं। ये सही नहीं है, क्योंकि कुरान काफ़ी नहीं है। हम हस्बुना किताब अल्लाह वाले नहीं हैं। हमें कुरान फहमी अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से चाहिए, ना कि किसी और के ज़रिए से। तो ये तो था पहला मौजू। आपका सवाल क्या था? सॉरी, आपको जरा तवज्जो हट गई। जी जी, अहले बैत अलैहिस्सलाम के घर में जो खुशियां मनाने का जी, ये महीना है, अब ये जो इसको जाहिर है कि जो इसका इसलूब क्या होना अहले चाहिए, बैत का इस पर जिक्र भी होगा, जी, तो वो अहले बैत का जो जिक्र होगा वो अहले बैत की शान के मुताबिक होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। जिस माशरे में भी रहते हैं वहां पर एक शान होती है, एक हैसियत होती है, और बास काम जायज भी होते हैं लेकिन कुछ लोगों की शान में नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो हम सिर्फ जर्नली इस्लाम की बात नहीं, हम सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहे बल्कि जर्नली बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ माशरों में बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं कि जो उस माशरे में सही होते हैं लेकिन खास महफिल के लिए सही नहीं होते। ऑफिस के लिए मिसाल के तौर पर, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, क्या मिसाल दें कि ऑफिस में कोई भी जो है वो स्विमिंग पूल का या आ, कोई गेम्स के ड्रेस पहन के नहीं आता मर्द, या इसी तरह से खातून भी कोई ऐसे ड्रेसेस पहन के नहीं आती, या जो पार्टी ड्रेस होता है वो भी लोग ऑफिस में पहन के नहीं आते। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये ड्रेस तो पार्टी में तो पहना, ऑफिस में क्या प्रॉब्लम है। तो कहा जाएगा ऑफिस की एक अलग शान है, ये एक अलग मकाम है, और पार्टी की या शादी की एक अलग शान है और एक अलग मकाम है। तो जब अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है तो इसमें दो मौजूआत को डिस्कस करना चाहिए। बिलाशक हराम हलाल तो हर वक्त डिस्कस करना चाहिए, वो तो ज़रूरी मौजू है, लेकिन साथ ही ये डिस्कस करना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हलाल भी है तो आया महफिल अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुताबिक है या नहीं है। मिसाल के तौर पर ताली बजाना, सीटी बजाना हलाल है, हराम नहीं है ताली बजाना, सीटी बजाना, लेकिन आया मस्जिद या इमाम बारगाह की शान है? कहा जाएगा ना, मुनासिब काम नहीं है, हराम नहीं है लेकिन मुनासिब नहीं। इसी तरीके से उछलना, कहा जाएगा मुमकिन है कि एक प्ले ग्राउंड में सही हो और वाकई जायज़ है, लेकिन अगर फर्ज करें कि मिलाद में या मनक़बत में ये काम हो तो कहा जाएगा कि यहाँ पर डिस्कशन हराम और हलाल से बढ़कर करना है कि शान मासूमीन अलैहिस्सलाम में है ये या नहीं है। अब ये वाला मौजू भी आ जाएगा कि हम जिस माशरे में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां के हिसाब से देखी जाती हैं कि आया शान में है या नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो हमें अहमियत देनी है कि जो जिक्र हो मासूमीन अलैहिस्सलाम का, अब मिसाल के तौर पर माह रजब में और शाबान में नजर न्यास का सिलसिला होता है,
تو ظاہر ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے حرام و حلال کو. اب یہ کیفیت نہ صحیح. ہو کہ محفل معصومین کے نام کی ہو اور بیچ میں ایک بوفہ لگا ہو اور بے پردگی ہو رہی ہو. تو یہ کام شرعن اصلا جائز ہی نہیں ہے. جائے کہ سوال کیا جائے معصومین کی شان میں ہے یا نہیں، اصلا حرام ہے یہ. صحیح. دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے کہ حلال ہو، اور قطعاً حلال ہونا چاہیے. اس میں بھی دیکھنا ہوگا اس میں وہ شان اور گریس ہے ہمارے کلچر کے اعتبار سے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محفل کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، کہ جس کی ہم نے بعض مثالیں دی. تو یہ ایک جرنل حکم ہے کہ اہل بیت کے ذکر میں حرام اور واجب کا خیال رکھا جائے ظاہر شریعت کا، اور دوسرا یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ان کی شان اور گریس کے مطابق ہو، ان کی مطابق. شان صحیح. کے غیر مطابق نہ ہو، کہ شک یہ کہ جائز ہو. تو اس جائز کو بھی ہو اس کو لیکن ہم، دیکھا جائے. تو یہ بیسیکلی کس کی ذمہ داری، اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے، کیونکہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نئی نوجوان نسل اور ایک نیا خون جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، اور اسی طرح سے دین آگے بھی بڑھتا ہے. اس میں جو چیزیں کلچرل حساب سے اس کے اندر مختلف ہو جاتی ہیں، مختلف زبانیں، مختلف کلچر، مختلف ثقافتیں، یہ تمام چیزیں اس میں ایڈ اپ ہو رہی ہوتی ہیں. ان کو کس طرح سے اس کو صاف کیا جائے، مطلب اور کہ اصل دین کی جو اصل شکل ہے اس کے اوپر وہ باقی رہے. تو اس میں کن کن طبقوں کی، علماء کے ساتھ ساتھ اور کن کن طبقوں کی ذمہ داری ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ اسلامی موضوعات کو ڈسکس کرنا اور احکام بیان کرنا تو علماء کی ذمہ داری ہے. اور پھر جو یہ کام کر رہے ہوں، چاہے وہ کسی محفل یا مجلس کے بانی ہوں یا نوحہ پڑھنے والے اور منقبت خوان ہوں، کہ بلا شک ان کا ایک احترام ہے، ان کی خدمات ہیں، لیکن پھر یہ کام کوارڈینیشن کے ساتھ ہونا چاہیے. اب پھر وہی بات آ جاتی ہے، ایک موضوع ہے حرام حلال کا، ایک موضوع ہے شان کے مطابق، اور شان بھی پھر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ہمارے کلچر میں اور دوسرے کلچر میں. تو بس ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. جب زمانہ بدلتا ہے اور کثرت سے کام ہوتے ہیں تو ان میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. اب غلطیوں کے بارے میں بھی توجہ دلائیں کہ کبھی زبان پھسل جاتی ہے، کبھی موضوع کی تشخیص میں غلطی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک پڑھنے والا یہ تو جانتا ہے کہ منقبت گانے پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس نے پڑھی اور ایک گانے پہ ہو گئی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی. البتہ اس موضوع کو اس سے الگ رکھنا چاہیے کہ کوئی اگر گمراہی پھیلا رہا ہو نظریاتی اعتبار سے، تو منقبت پڑھنے والوں کے اشعار میں غلطی ہونا یا دھن میں غلطی ہونا اس کو بھی بلا شک ٹوکنا چاہیے، لیکن اس کو اس لیول پر نہیں رکھنا چاہیے کہ جو بعض علماء غلط نظریات پھیلا رہے ہوں تو ہم کہیں جس طرح اس خطیب کے موضوع کو نصیحت کر کے چھوڑ دیا جائے اور ایک چینج لایا جائے آہستگی. آواز نہیں آ رہی مجھے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ناظرین، تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال ہے اور آواز کا جو تھوڑا سا پرابلم آیا ہے، ابھی انشاءاللہ سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو آپ کے محضر میں ہو رہی ہے کہ کس طرح سے تمام، چونکہ ابھی ہمارے پر موقع گفتگو ہے یہ، کیونکہ ابھی یہ سارے ایام ہمارے سامنے ہیں اور پے در پے جو ہے وہ ہم نے ان تمام چیزوں کو منانا ہے. اس میں بڑی بڑی عظیم جو ہے وہ خوشیاں ہیں، اور ان کو کس طرح سے منایا جائے، کس طرح سے ہم نے بس ایک لحاظ، جس طرح سے قبلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رکھنا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے شایان شان ہو. ہمارا تقریب میں جانا، ہماری خوشیاں منانا، اس کے اندر جو اس میں حرام اور حلال کا خیال رکھنا، ان تمام چیزوں کا جو بھی سلسلہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے جو سنہری اصول ہیں ان کو ہم نے فالو اپ کرنا ہے. اور جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے باقاعدہ جو ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو شایان شان طریقہ کار ہے اس اسلوب کو ہم نے اپنانا ہے. تو اس میں معاشرے کے
सभी अफराद की जो है वो ज़िम्मेदारी बनती है। ये कि एक तबके के ऊपर डाल देना कि ये सिर्फ़ जो है वो फलाने तबके का काम है, नहीं ऐसा नहीं है। हर शख़्स जो है वो माशरे के अंदर जो अपनी ज़िंदगी कर रहा है उसका कुछ न कुछ हिस्सा जो है वो उस माशरे में होता है और वो उसमें अपना हिस्सा डालना होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भी बहैसियत एक फ़र्द के उस माशरे में अपना किरदार अदा करे। क़िबला आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो आप कंटिन्यू कीजिए बिस्मिल्लाह। जी, जी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था शायद, अंदाज़ा हुआ आपको? नहीं, नहीं, आवाज़ चली गई थी, आप गुफ्तगू फरमाइए, बिस्मिल्लाह। जी, तो ये भी ज़हन में रहे कि नज़रियात और अक़ाइद पर हमला और मनक़बत पढ़ने वालों के अशआर और धुन में प्रॉब्लम ये एक लेवल के नहीं हैं। तो दोनों जगह जो है वो रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन दोनों एक अलग उन्वान से हैं। अब जब ये धुन वगैरह का मौजू आ गया तो इसकी जानिब तवज्जो दिलाएं कि इस वक्त एक मौजू पाकिस्तान में हत्ता नज़रियाती कौंसिल में उठाया जा रहा है और इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में जो देवबंदी मकतब फ़िक्र है उसका बहुत रसूख है और वो हर तरह से प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। और ये भी वाज़ेह रहे कि जब हम कहते हैं अहले हदीस तो हमें पता होना चाहिए अहले हदीस अलग हैं, और पाकिस्तान में क्योंकि हम लोग नहीं जानते अहले हदीस और वहाबी और देवबंदियों के फ़र्क को, तो उमूमन देवबंदियों को हम वहाबी कह देते हैं, जबकि वहाबियों का जो मौजू है वो अलग है। और वहाबी जो हैं वो सऊदी बादशाहों के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में जो इन्फ्लुएंस है वो देवबंदियों का है। तो अब सही। एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है कि बाकायदा जो चीज़ें टीवी पे नशर हों या कैसेट्स वगैरह में भी आएँ तो उनकी धुन भी जो है बाकायदा और अशार जो है पास हों। अच्छा, ये सारे काम हो रहे हैं असल में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर पाबंदी लगाने के लिए। अच्छा, हमारे बाज़ लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, समझ रहे हैं कि इस्लाही काम हो रहा है, ये इस्लाही काम नहीं हो रहा। अच्छा, अब आप ये समझ लें कि कल तक जब जिक्र होता था मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलादत और शहादत का या यौम का, तो ये लोग शोर मचाते थे कि ये बिदअत है और हराम है। लेकिन अब आप देखें सही। कि क्या ये यौम फारूक आज़म पे इन्होंने कहा कि ये बिदअत है? नहीं कहा। यौम फारूक आज़म और यौम सिद्दीक़ अकबर पे कहा कि ये बिदअत है? नहीं कहा। यानी मुराद क्या है कि बिदअत का शोर है उस वक्त तक और हराम का शोर है उस वक्त तक कि जब तक जिक्र हो रहा हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनकी आल का। हाल का, सही। यही वाला मौजू हमें समझ लेना चाहिए कि कव्वालियाँ हों या मनक़बतें हों, उसमें हमें नसीहत करनी है लेकिन गैरों को दखल नहीं देने देना है। तो ये लोग दखल देना चाहते हैं दर हकीकत के किसी भी तरीके से जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद कंट्रोल हो। लेकिन फ़र्ज़ ये कर लें कि यही कव्वालियाँ अब या बाज़ मनक़बतें आ रही हैं म्यूज़िक के साथ बाज़ और अफराद के लिए, खुसूसन दुश्मनान अहले बैत के लिए या मुआविया के लिए, तो क्या इन लोगों की जानिब से उन मनक़बतों को या उन चीज़ों को कंडेम किया गया? नहीं किया गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यौम सिद्दीक़ अकबर को और वफ़ात सिद्दीक़ अकबर पर सोग को किसी ने कह के कंडेम नहीं किया कि सोग 3 दिन का होता है, अब किस चीज़ का सोग है भई? सही। तो यहां से पता चलता है कि इनका जो प्रॉब्लम है, चाहे मनक़बत हो या कव्वाली हो या यौम हो या यौम शहादत हो या विलादत हो, वो हमारे लिए है और अहले बैत के जिक्र को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए है। उनके लिए हो तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं सही, है। लिहाजा बिल्कुल सही। मनक़बत वगैरह हो या कोई भी चीज़ हो, ये हमारी कौम को इस मौजू पे खुल के बात होनी चाहिए कि हमारी इमाम बारगाह में या मस्जिद में कुछ भी हो, वो हम डिसीजन लेंगे, हम गाइड करेंगे, अमर बिल मारूफ करेंगे। हम रियासत को या हुकूमत को या एजेंसियों को या इदारों को या जो मुख्तलिफ कौंसल्स बने कि जिनके अंदर अक्सरियत देवबंदियों की हो और दुश्मनान अहले बैत की हो, उनको दाखिल नहीं होने देंगे। हत्ता हराम काम भी अगर होगा तो वो हम टोकेंगे, दूसरे को नहीं टोकने देंगे। दूसरे को अपने मजहबी उमूर में या इमारत में, चाहे वो मस्जिद हो या इमाम बारगाह हो या किसी ग्राउंड में भी फंक्शन हो रहा हो और उसके मुंतजिम हम हो, तो उसको हम टोकेंगे, बाहर वाले को इजाजत नहीं देंगे हम।
یہ ہمارے لوگ بالکل سمجھ صحیح. نہیں پا رہے ہیں. مثال کے طور پر اب یہ والا موضوع ممکن ہے کچھ لوگوں کو ذرا لگے کہ ہم شاید کچھ کھل کے بات کر رہے ہیں. فرض یہ کر لیں کہ پاکستان میں پرابلم کریٹ کیا گیا دھمادم مس قلندر کے لیے، یا آپ دیکھیں نصرت فتح علی صاحب کے لیے، یا مثال کے طور پر عزت خدا کی فاطمہ زہرا کی ذات ہیں اس کے لیے، یا اس وقت بہت زیادہ پرابلم پنجاب میں کریٹ کیا جا رہا ہے سلفی اور وہابیوں اور دشمنان اہل بیت کی جانب سے ایک منقبت کے بارے میں کہ جو ماشاءاللہ بہت مشہور ہو گئی ہے. اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے مشہور، اور ان میں اگر کہیں غلطی ہو جائے تو ہم سب چیزوں کو کنڈیم نہ کریں. یہ ہمارے بعض لوگ ہیں کہ جو دشمن کے آلہ کار اور سہولت کار بن جاتے ہیں اور اس ایک غلطی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ سبھی کچھ جو ہے وہ بالکل یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے اور اس کو مجرے کا نام دے دیتے ہیں. فرض یہ کریں کہ جی کسی ایک جگہ جو ہے وہ دھمال ہو جائے، تو یہاں پر ہمیں بتانا ہوگا کہ مردوں کا دھمال الگ موضوع ہے، عورتوں کا رقص ایک الگ موضوع ہے، اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو ہمیں اس حرام کام کو روکنا ہے اور اس کو ہمیں ظاہر ہے کہ ڈسکریج کرنا ہے، لیکن اتنی زیادہ ہمیں شدت نہیں دکھانی ہے کہ جیسے کہ یہ سبھی چیزیں کنٹرول ہو جائیں، بند ہو جائیں. صحیح. تو پنجاب میں مثال کے طور پر یا اور جگہ پر ایک منقبت چل رہی ہے کہ جس کا مومنین بھی اس کو دیکھیں تو مختلف اس کے ورژن بھی آ چکے ہیں. اس کا ہے بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد، نبی ہے آسرا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی. اچھا، اب کیونکہ وہ پوری منقبت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے اور اس کے مختلف ورژن آ چکے ہیں اور وہ پڑھی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ قوالی کی صورت میں بھی ہے، منقبت کی صورت میں بھی ہے، اور اکثر اس کے پڑھنے والے ہمارے اہل سنت برادران ہیں، لیکن وہ لوگ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں. اب اس کو روکا جا رہا ہے. روکنے کے لیے کیا ہے کہ اس پر نسبت دی جا رہی ہے غلط ہونے کی، شرک ہونے کی، اور مثال کے طور پر کہیں اگر اس میں رقص ہو جائے تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے. یہ والے کام ہمارے بھی بعض نادان کر رہے ہیں، نادان تو خیر نہیں ہے، دشمنوں کے ایجنٹ ہیں تھوڑا سا کمانے کے لیے، یوٹیوب پہ کمانے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے اپنی زندگی میں ناکام ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، بالکل جاہل ہیں، تو ان کو ایک کام کرنا ہے جس میں دشمن ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ شیعہ ریٹنگ آ جائے. منقبتوں کو ریٹنگ آ جائے نکال بس. نکال کے جو ہے وہ آگے دشمن کو دے رہے ہیں. یعنی جی ہاں. ان کے کام سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ان کو پاکستان سے روز مختلف جگہ کے پروگرامز پورے پورے ملتے ہیں یا وہ خود دیکھتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ 3-4 گھنٹے کے پورے پروگرام سن کر ایک چیز نکال کے دشمنان اہل بیت کے حوالے کرتے ہیں، اور ظاہر کیا کر رہے ہیں کہ جی ہم اصلاح کر رہے ہیں. لیکن یہ کون سی اصلاح اصلاح ہے؟ کر. ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے گھر میں اگر بچہ کچھ کرے تو اس کو لا کے اس طرح سے بیان کرو گے. اچھا، اب اس کے بعد ایک کام چل رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو سپاہ صحابہ ہو یا دیوبندی ہوں، اور چاہے اہل حدیث ہوں، اور چاہے دہشت گرد تنظیمیں ہوں، اور چاہے یہ سو کالڈ علمی کتابی والے ٹائپ کے لوگ ہوں کہ جنہوں نے چہروں پہ نقابیں ڈالی ہوئی ہیں، اور چاہے یہ ہمارے لوگ ہوں بعض، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اکثر شیعہ غالی ہیں. دیکھیں یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اکثر شیعہ کو غالی اور رافضی قرار دے کر ایک راہ بنائی جا رہی ہے، کیونکہ اس کا جو اگلا قدم ہوگا وہ کہا جائے گا یہ اکثر جو ہیں وہ دہریے ہیں، اور اکثر جو ہیں وہ مرتد ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قتل کا جو ہے وہ موضوع دشمنان اہل بیت کے لیے آسان ہو جائے گا. اور یہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں خصوصاً، کیونکہ ظاہر ہے کہ دشمن کو کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں خرید کے کہ جو ان کے ہم کلام اور ان کے ہم زبان اور ان کے سہولت کار ہوں. سہولت کار. تو اب یہاں پر شعراء کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ وہ بہت زیادہ الرٹ رہیں کہ اس وقت دشمن ہمارے موقع نہ درمیان لوگوں کو خرید چکا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ معاویہ نے خرید لیا تھا مولا علی کی فوج کے افراد کو. تو یہ بعض افراد ہیں کہ جو مکس فیملیز کے تھے، سنیوں سے شیعہ ہوئے تھے، یا بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں واپس بھاگ ناکام گئے. رہے ہیں، ان کو اب اپنے آخری زمانے میں کمانے کے لیے یہی طریقہ ملا ہے کہ شیعوں کو مشرک قرار دیں. اور ظاہر ہے کچھ لوگ دوسرے مذہبوں کے تھے، ان موضوعات کو تو ہم بہت زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں. تو شاعروں کی بھی ایک ذمہ داری ہے، پھر منقبت پڑھنے والوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اب فقط معاملہ حرام اور حلال کا یا شان کا نہیں ہے، اب معاملہ یہ ہے
کہ دشمن پورا صف آرا ہو چکا ہے ذکر محمد والے محمد کے مقابلے میں، اللہ اکبر، اور ہوشیار انہوں نے ہیں لوگ خرید لیے ہیں کہ جو ان اذکار کو اپنی قوم کے درمیان بھی گرا رہے ہیں اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور اس کو مشرکانہ ثابت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہم نے کچھ دن پہلے ڈسکشن کیا تھا، اور آج بھی توجہ دلائیں کہ اشعار میں جو صنف شعر ہے اس میں ہوتا ہی مبالغہ ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جاہل ہے، ظاہر ہے، اور خصوصاً اس قسم کے جو افراد ہیں اور جو ہمارے یہاں اس وقت مذہب حق اہل بیت پر حملے کر رہے ہیں، وہ لوگ بہت جاہل لوگ ہیں۔ پیسہ ان کے پاس ہے دشمنان کے اہل بیت کی جانب سے، لیکن بہت جاہل ہیں۔ اب یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ اشعار میں مبالغہ ہوتا ہے، اور اس مبالغے کو اشعار ہی کی طرح سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نثر میں نہیں کہا جا سکتا کہ جیسے کہ آپ پوچھیں کہ فلانا شخص کیسا ہے، تو میں کہوں وہ، مثلا آپ پوچھیں مثلا فلانا شخص کیسا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن آپ چاہ رہے ہیں، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ چاند کی طرح سے ہے۔ یا آپ پوچھیں کہ جی اس کا قد کتنا ہے، تو مجھے جواب دینا چاہیے مثال کے طور پر 5 فٹ اور سم تھنگ انچز، تو میں اس کی جگہ کہوں کہ وہ سرو کی طرح سے طویل ہے۔ آپ پوچھیں کہ آنکھیں کیسی ہیں، تو مجھے مثال کے طور پر جواب دینا چاہیے بلیک ہیں، براؤن ہے، میں کہوں وہ چشم آہو ہے۔ تو نثر میں یہ چیزیں نہیں چلتی، اور اشعار میں ایک مبالغہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ جی زلفیں جو ہیں وہ کالی گھٹاؤں جیسی ہیں، چال جو ہے وہ ناگن جیسی ہے، اور محبوب چاند جیسا ہے، اور تو اشعار ایک الگ صنف ہے۔ تو یہ ہمارے اعتراض کرنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور شاعروں کو بھی اب ہمارے پبلک کے ذہنی معیار کو ظاہر بلند کرنا چاہیے کہ یہ اشعار ہیں، اشعار میں کنائے ہوتے ہیں اور کچھ مبالغہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حتیٰ قرآن مجید میں بھی کنائے ہیں، محاورے ہیں، اور یہاں پر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ اگر ہم ہر چیز کو اشعار کی یا خطابت کی ہر چیز کو حقیقت پر حمل کریں، تو ہم سوال یہ کریں گے کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو خطاب ہے روح اللہ کا، اس کا کیا کریں گے؟ ید اللہ، عین اللہ، جنب اللہ، وجہ اللہ پر تو اعتراض آپ کر لیں گے، جبکہ ان کی توجیحات ہیں کہ یہ محاورے ہیں۔ روح اللہ کا کیا کریں گے؟ بالآخر اس کو بھی حقیقت پر لیں گے یا مجاز پہ لیں گے یا محاورے پہ لیں گے؟ بالآخر کیا کریں گے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاذ اللہ جسم مانیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح مانیں گے، یہ کریں گے؟ تو اس وقت اس موضوع کو زیادہ ہم اس وجہ سے فوکس کر رہے ہیں کہ اس میں باقاعدہ واقعہ ایک ڈسکشن ہونا چاہیے، اور پوری قوم کو اس میں ہمیں شامل کرنا ہوگا کہ وہ بھی سمجھیں ان باتوں کو، اور شعراء بھی اس موضوع کو، ظاہر ہے وہ تو سمجھتے ہیں شعراء۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس وقت اصلاح کے نام سے جو لوگ آئے ہیں، انتہائی جاہل اور نالائق قسم کے لوگ آئے ہیں، اور ان کو لگام لگانا علمی اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ اور یہ جتنے لوگ اپنے آپ کو مصلح سمجھ رہے ہیں، یہ در حقیقت کسی نہ کسی طریقے سے اہل بیت اور ذکر اہل بیت کے خلاف ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے دشمنان اہل بیت کے فضائل کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر ان کے فضائل کو پھیلانے کے لیے ایک مرحلہ یہ بھی درکار ہے انہیں کہ فضائل اہل بیت علیہم السلام کو کم کریں یا ختم کریں یا بالآخر کسی بھی طریقے سے لمیٹڈ کریں۔ تو یہ ایک پوری پلاننگ کا حصہ ہے۔ بہت ہی زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے اشعار کے بارے میں، منقبتوں کے بارے میں، اس کی دھن کے بارے میں، پھر لوگوں کا علمی معیار بڑھانے کے بارے میں، اور پھر انہیں اٹیک کرنے والوں کے بارے میں، اور پھر بتانا ہے ہمیں کہ اشعار میں ایک مبالغہ ہوتا ہے، ایک صنف شعر ایک بالکل الگ چیز، یعنی ذہنی صلاحیت لوگوں کی امپروو کی جائے، ان کو پتہ ہوگا کہاں پر مثال کے طور پر اور کہاں ایک بچہ ٹاپ کرے گا،
ایک بچہ ٹاپ کرتا ہے اگر شہر میں، تو اس کی ماں اپنے اسکول میں، تو اس کی ماں کہے گی کہ اسکول میں میرے بچے نے میرا نام روشن کیا، لیکن کتنے سال، یعنی جس ایئر اس نے ٹاپ کیا ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر پورے ہی اسکول کی تاریخ میں کیا ہے تو کہا جائے گا پوری تاریخ میں، صوبے میں کیا ہے تو کہا جائے گا صوبہ، ملک میں کیا ہے تو ملک میں ٹاپ۔ لیکن ایک بچہ اگر اسکول میں سیکنڈ کلاس میں اچھے مارکس لاتا ہے یا سکس میں اچھے مارکس لاتا ہے، جب شاعر اس کے لیے شعر کہے گا تو وہ کہے گا مثال کے طور پر یہ ساری دنیا میں چھا گیا یا جگمگا گیا یا اس کا نور پوری دنیا میں پھیل گیا یا اس نے میرے سر کو بلند کر دیا یا میرے خاندان کی عزت کو بڑھا دیا، تو وہاں پر پھر یہ جملات ہوتے ہیں، ان کے معنی آ کر جو ہے ڈکشنری کے ذریعے سے حقیقت پر نہیں دیکھنے چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرے کہ جیسا ہو رہا ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور ہمیں اس کو بھی سمجھانا ہے، اور جو لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں ان کو بھی سمجھانا ہے۔ یہ ہے اصل میں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت خوبصورت طریقے سے، چونکہ ابھی ہم ان ایام کو دیکھیں گے اور اس میں ہم نے کس اسلوب کے ساتھ ان ایام کو منانا ہے، اس کے اوپر بہت اچھی شائستہ جو ہے وہ گفتگو ہوئی قبلہ۔ تھوڑا سا ایک چیز پر اور دیکھتے اب ایک ہیں اور کہ موضوع عموماً ذرا ایک سر اور آ جائے، اب جب اس میں کھانا پینا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے اس وقت ایشو اٹھایا جا رہا ہے، وہ ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے ویلفیئر کے بارے میں۔ تو وہ جب بھی اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو یہ طبقہ ویلفیئر کو لے آتا ہے، اپنی گاڑیاں، اپنے باڈی گارڈ، اپنے خرچے، ان چیزوں کو کبھی نہیں لاتے۔ ایک اور کام کیا جا رہا ہے شیعوں کے مورل کو ڈاؤن کرنے کے لیے کہ جی شیعوں نے پاکستان میں کون سے اسکول بنا لیے، کالج بنا لیے۔ تو دیکھیں شیعوں نے سب سے بڑا کام تو یہی کیا کہ پاکستان بنایا ہے، ہمارا بانی جو ہے وہ پاکستان کا شیعہ ہے، اور یہ انہی کی ذہانت کا نتیجہ تھا۔ پھر پاکستان کی پہلی ایئر لائن شیعوں کی تھی، اورینٹل ایئر لائن جو اصفہانی کی تھی، انہوں نے پاکستان کو دی۔ پاکستان کی پہلی انشورنس کمپنی، پاکستان کا پہلا بینک، پاکستان کی پہلی ایئر لائن، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مثال کے طور پر اچھے اچھے اسکول، کالجز آج بھی آپ دیکھیں کہ فاسٹ پاکستان میں ہے، لاہور میں ہے، وہ آغا سنابدی کا ہے۔ اسی طریقے سے جو اور لمس وغیرہ ہیں وہ ہمارے مومنین کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ والی بات کرنا کہ جی شیعہ جو ہیں عزاداری میں لگا رہے ہیں، تو یہ والی بات ہمیشہ جو ہے وہ ہوتی ہے دشمنان اہل بیت کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور آپ دیکھیں کہ ان باتوں سے دشمن کو بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایسا اگر کوئی مسئلہ شیعوں میں نکلے گا تو وہ کالج تو نہیں بنا پائے گا، لیکن کم سے کم ہمارے محلے میں عزاداری کو کم ضرور کرا دے گا۔ تو ہمارے مومنین ان ساری سازشوں کی جانب متوجہ رہیں، اور جس طریقے سے بھی ذکر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہو سکے، لکھ کر، پڑھ کر، بول کے، منقبت کے ذریعے سے، اشعار کے ذریعے سے، کھانے کے ذریعے سے، نظر کے ذریعے سے، نیاز کے ذریعے سے، پرچموں کے ذریعے سے، لائٹنگ کے ذریعے سے، پھر ایام شہادت جو ہے وہ سیاہ پرچموں کے ذریعے سے، پھر مختلف نیو ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا جائے، چاہے وہ آئل یا مثلا اولڈ بھی ہے، آئل پینٹنگ ہو، واٹر کلر ہو، نیو ٹیکنالوجیز میں آپ آ جائیں کہ مختلف ایپس بنائی جائیں، یا مختلف طریقے سے جو اپنا پیجز بنائے جائے، اپنا پینٹنگز کی جاتی ہیں یا اور کام ہوتے ہیں، جس طریقے سے ممکن ہو کام کرنا اہل بیت کے لیے اور پروموٹ کرنا، اس کو جاری رکھیں۔ اور اس قسم کے افراد کے جو ہمیشہ یہ آتے ہیں کہ جی ویلفیئر کر لیتے اس کے بجائے تو اچھا تھا، تو ویلفیئر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس پر دیکھیں آپ JDC، پاکستان کی بہترین ہے، وہ کون چلا رہا ہے؟ شیعہ چلا رہا ہے۔ اس پر مرجیت کے لیے کھل کے ہمیشہ گفتگو کی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ ہر ایرے غیرے کی گفتگو کو کیوں جو ہے وہ سن لیتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں اور فالو کر لیتے ہیں۔ شیعہ مرجیت کی طرف سے ان ایک ایک مسئلے کے اوپر، ایک ایک چیز کے اوپر مدلل گفتگو موجود ہے، اور اس کے ریفرنسز بھی دیے جا سکتے ہیں اور بتایا بھی جا سکتا ہے کہ یہ سوال صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے، یہ سوال ایران میں بھی ہوئے ہیں، عراق میں بھی ہوئے ہیں، اور ہمارے جو بزرگ مرجع ہیں انہوں نے ایک ایک چیز کے اوپر کھل کے بات کی ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں۔ دیکھیں اس موضوع میں جو ایک بڑی مشہور گفتگو ہے، وہ اول تو تمام ایران کے علماء نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے اس طرح سے کہنا، اور جتنا زیادہ سے زیادہ کام ہونا چاہیے، اور خصوصاً جنگ کے زمانے میں
کسی نے کہا تھا کہ اس پر جنگ ہو رہی ہے، عزاداری میں پیسہ نہ لگائیں، جنگ میں لگائیں، تو آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی ناراض ہوئے تھے، انہوں نے کہا جنگ میں پیسہ لگاؤ، یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ عزاداری کو ختم کرو اور عزاداری کو کم کرو۔ تو اصل میں جو لوگوں کو بغض ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں ممبر پہ، اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی تیاری نہیں ہوتی، ان کے پاس یہی ہوتی ہے تیاری کہ ادھر اعتراض کریں ادھر اعتراض کریں، اور وہ عام طور پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ایسا کہ ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس میں قوم میں اختلاف بھی ہو رہا ہوتا ہے اور دشمن کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ اصلاح کم کر رہے ہوتے ہیں، اختلاف کا سبب زیادہ بن رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بات اتنی غیر منطقی ہوتی ہے اور کم اہمیت ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے علماء بھی اس کو محمل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، اور واضح پتہ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی تیاری نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نہ حدیث ہے نہ روایت ہے نہ موضوع ہے، اور کیونکہ یہ شیعت کا دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس کا یہی اہم کام ہے کہ وہ بس مختلف اعتراض کیا اعتراض کرتا رہے، اعتراض کیا بس۔ بس تو کچھ بالکل لوگوں نے صحیح یہ قبلہ سمجھا۔ ہمارے پاس، بالکل ہمارے پاس تقریباً قبلہ تقریباً 9 منٹ باقی ہیں۔ ایک بہت اہم جو نقطہ ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے کہ عموماً دیکھتے ہیں کہ ہم ابھی ہمارے پاس بعثت کے ایام گزرے ہیں، اور ہم تاریخ کے جانب اگر نگاہ کریں تو امام حسین السلام کا جو سفر ہے مدینے سے مدینہ کو آپ نے ترک کیا، کربلا کی جانب اپنے ایک مختصر سے کارواں نورانی کارواں کے ساتھ آپ سفر کرتے ہیں، تو یہ بالکل بعثت کے بعد کی تاریخیں ہیں۔ کیوں ہوا کہ جب ایک بعثت کی تاریخ تھی اور پورے اس عالم اسلام کو پتا تھا کہ آج کیا تاریخ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور ایک ایسا سیاسی ماحول بنا ہوا اتنا گھٹن کا کہ امام کو مدینہ جو ہے وہ ترک کرنا پڑتا ہے۔ عموماً مدینے میں جو یہ سب اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، غدیر کے بعد کسی نے گواہی نہیں دی، جناب زہرا سلام اللہ کے رونے کے اوپر قطغن ناراضگی کا اظہار، پھر سید الشہداء کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، تو اس کو موضوع بحث کیوں نہیں بنایا جاتا کہ مدینے کے نے ہمیشہ جہاں دیکھا جائے تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ نہیں دیا ہے، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، کیوں؟ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ دشمن کا اس میں فائدہ ہے، اور ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ وہ بات کر جاتے ہیں کہ جو دشمن چاہ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوفے میں جو کچھ ہوا، تو کوفے کو ہمارے یہاں لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ کوفہ خود مولا علی کے دور میں بھی ان کی پوری باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ جب مولا امیر المومنین نے تراویح سے روکا، تو ظاہر ہے کوفہ وہ شہر تھا جو خلیفہ دوم کے حکم سے بنا تھا، اور ایک سیاسی شہر تھا اور ایک فوجی شہر تھا، لیکن وہاں پر جتنی بھی تعداد تھی مولا امیر المومنین کے ماننے والوں کی، وہ ان لوگوں کی نہیں تھی کہ جو ان کو امام اول مانتے ہیں بے حکم مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غدیر کے حکم کے مطابق مولا امیر المومنین کو مولا مانتے ہیں، وہ لوگ نہیں تھے۔ لیکن 40 میں جب مولا امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو 60 ہجری تک جو ہے وہ مکمل طور پر وہاں پر ہولڈ رہا معاویہ کا، اور وہ معاویہ کا شہر بن چکا تھا، اور وہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے بہت قلیل تھے۔ اچھا، اب بلانے والوں میں جو ہیں وہ تو اصحاب تھے، مثال کے طور پر سر فہرست جو ہیں سلمان بن سورد خزائی تھے، عوام نہیں تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل جو دھوکہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے وہ اہل مدینہ نے دیا۔ کہیں جناب پر نظر سیدہ نہیں آئی سلام ہے۔ اللہ علیہ کے ظلم پر خاموش رہے، مولا امیر المومنین کے ظلم پر خاموش رہے، امام حسن علیہ السلام کے ظلم پہ خاموش رہے۔ تو یہ ایک دشمن کی بھی سازش ہے اور ہم لوگوں کی نادانی ہے کہ کوفے کو اتنا فوکس کر لیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے سب کچھ کوفے سے ہوا۔ ابھی ایک ہماری گفتگو بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عائشہ کے گھر کی جانب اشارہ کر کے فرمایا ہا ہن الفتنہ 3 دفعہ۔ تو اس موضوع میں بھی جو علماء اہل سنت ہیں وہ سارا پرابلم عالم اسلام کا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں عراق پر، کیوں؟ مدینے کو بچانے کے لیے اور مدینے کے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ تو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مدینے میں ہوا، اور قرآن مجید میں جو آیا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ اے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں یہ منافق ہیں، تو یہ مدینے کے ارد گرد والوں کے لیے آیا تھا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں نفاق میں شدت والے لوگ ہیں، تو یہ بھی مدینہ کے لیے آیا تھا سورہ توبہ میں، اور آخری زمانے کی آیت ہے۔ اور سورہ منافقون میں اور جو قرآن مجید میں بار بار منافقین کا ذکر ہے، تو وہ
ساری دنیا کے لوگوں کے لیے تھا، لیکن اصل میں جو خطاب تھا وہ اہل مدینہ کے لیے تھا۔ اہل مدینہ نے بعد میں جناب سیدہ کو ساتھ نہیں دیا، مولا امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا، امام حسن کا نہیں دیا، امام حسین کا نہیں دیا، اور یہی اہل مدینہ تھے کہ جنہوں نے جناب عائشہ کے حکم پہ حضرت عثمان کے خلاف جو ہے سارا کام کیا، ان کا محاصرہ کیا۔ یہی اہل مدینہ تھے اور اہل مکہ تھے کہ جنہوں نے حضرت عائشہ کو فوج فراہم کی، اور انہوں نے پھر بصرے پہ حملہ کیا، اور جاتے ہی 40 یا 70 جو جاٹ تھے پنجاب کے، یہ چیز ہم بعض دفعہ بیان کرتے ہیں، تو جو مولا امیر المومنین کے خاص محافظ تھے بیت المال کے، وہ جاٹ تھے۔ جاٹ کو عربی میں کہا جاتا ہے زت۔ تو انہوں نے جاتے ہی یہ 40 یا 70 کے قریب جو بیت المال کے بیچارے معصوم افراد آن جاب آن ڈیوٹی سیکیورٹی پر معمور تھے، ان کو قتل کروا دیا حضرت عائشہ نے۔ تو یہ سارے لوگ کہاں سے گئے تھے؟ مکے اور مدینہ کے لوگ تھے جنہوں نے بصرے پہ حملہ کیا تھا۔ تو عالم اسلام میں مدینہ کی ان کیفیات کو، مدینہ کے ان جرائم کو چھپانے کے لیے، جس کا حتی قرآن مجید میں ذکر ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں ساری چیزیں جو ہیں وہ عراق پر ڈال دی جائیں، اور اس میں وہ لوگ کامیاب بھی ہوئے اور ہم لوگ بھی ایک حد تک شامل ہو گئے ان کی ہاں میں ہاں ملانے میں۔ تو آپ یہ تصور کریں کہ نواسے رسول مدینہ الرسول سے نکل رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی تھی، یعنی انصار، خود انصار مظلوم ہو گئے اپنے شہر میں، جن میں سعد ابن عبادہ جو ہیں، ان کی باقاعدہ جو ہے سقیفہ میں پٹائی لگی۔ بخاری میں ہے کہ انصار نے کہا تم لوگوں نے مار دیا، قتل کر دیا سعد ابن عبادہ کو، تو جناب عمر نے کہا کہ اللہ ایسے قتل کرے۔ سقیفہ میں باقاعدہ پٹائی لگی ہے ان کی، کس کی؟ انصار کی۔ انصار کے جو سید تھے، بڑے تھے، سعد ابن عبادہ کی، بعد میں ان کو قتل کر دیا اور کہہ دیا جنہوں نے مار دیا، یعنی اس زمانے کی سیکرٹ ایجنسیوں نے مار دیا جناب حضرت سعد ابن عبادہ کو، وہ پہلے خلیفہ بننے والے تھے۔ خیر اس وقت جو ہے وہ انصار بھی اہل بیت کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، جب لیکن انصار کی پٹائی لگی تو بعد میں پھر وہ مولا علی کی طرفدار ہوئے، لیکن ٹائم گزر چکا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اشرف الانبیاء کے شہر میں اشرف الانبیاء کے نواسے کو وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے، اور پھر اشرف الانبیاء کا جو مرکز تھا پہلا مکہ اور خانہ کعبہ، وہاں نہیں رک سکتے نواسے رسول، پھر وہاں سے ان کو 8 ذی الحجہ کو نکلنا پڑ رہا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے عالم اسلام میں کیا ہو رہا تھا۔ آج بھی کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے قبلہ، آج بھی وہی حالات ہیں، آج بھی اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جفا جو ہے وہ جاری ہے۔ پہلے اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات برداشت نہیں تھی، آج ان کا نام برداشت نہیں۔ جی، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو اہم کام ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کا مدلل طریقے سے ذکر ہے۔ البتہ مدلل نہ بھی ہو تو قصیدے ہوں، منقبتیں ہوں، کلام ہو، جس طریقے سے ذکر ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ چاہے پینٹنگ ہو، چاہے کوئی نیو آرٹ ہو، کیلیگرافی، کچھ بھی ہو، جس طریقے سے ذکر ہو سکتا ہے، اہل بیت کا ذکر کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے اور اس کو پھیلانا چاہیے۔ خصوصاً اب 15 شعبان آ رہی ہے، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے علمی کتابی نے امام زمان علیہ السلام پر جو ہے حملہ کیا اور ایک شک ڈالا کہ واٹس ایپ نمبر بتاؤ۔ اب یہاں پر وہ لوگ جو ان کے یہاں جاتے تھے اور ان کو چومتے تھے، ان کی کیا ذمہ داری نہیں ہے کہ اس توہین کا جواب دیں؟ بھئی ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس کو مار دیں، بھئی یہ تو کہیں کہ جس آدمی کا آپ گن گاتے تھے اس نے ایک توہین کی ہے اور ایک بدتمیزی کی ہے، اور یہ شخص کے جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں فرقہ واریت سے بالا تر ہوں، جتنی زبان توہین آمیز اس شخص کی ہے، وہ توہین آمیز زبان تو کبھی بھی سمیع الحق نے یا فضل الرحمن نے یا اوروں نے استعمال نہیں کی۔ تو یہ چیزیں بھی جاننی چاہیے اور لوگوں کو ظاہر جواب دینا چاہیے، اور پہلے مرحلے میں ان لوگوں کو دینا چاہیے، لیکن اس کا جواب جو اختصار کے ساتھ دیا جائے اور مومنین اس کو آگے بڑھائیں۔ پہلے بھی ہم نے جواب دیا تھا کہ خود شیعہ سنی میں حضرت خضر اور حضرت ادریس اور حضرت الیاس اور حضرت عیسیٰ، یہ 4 ہستیاں زندہ ہیں۔ اب کچھ لوگ اگر
انکار بھی کریں ان تین ہستیوں کا تو حضرت عیسیٰ تو زندہ ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھا ہے؟ کیا ان کا فائدہ ہے؟ اور کون سا ان کا ای میل ایڈریس ہے اور فون نمبر ہے یا واٹس ایپ نمبر ہے؟ تو یہ جو طرز تکلم ہے ان علمی کتابی کا، تو ان کی وہابیت اور سلفیت کھل کے نظر آ رہی ہے. اور خصوصاً کچھ دن پہلے جو ان کا موضوع ہے مومنین کو چاہیے آگے بڑھائیں، کہ جب ان کے چند لوگوں کو کچھ لوگوں نے نماز نہیں پڑھنے دی تو انہوں نے واضح کہا کہ ساری ایجنسیاں مجھ سے پوچھتی ہیں کیا کام کرنا ہے، اور میں جو ہے ایجنسیوں کو بتا دوں گا، اور جس ایجنسی سے کہوں ایسا ہو جائے گا. اور بعد میں کہہ رہے ہیں جو ایجنسیاں جن کو اٹھاتی ہیں وہ مسنگ پرسن ہوتے ہیں. یعنی آپ آ گئے اپنے بزرگوں کی اسی غنڈہ گردی کے اوپر کہ فوجوں کے ذریعے سے اور مار پیٹ کے ذریعے سے اور دھمکیوں کے ذریعے سے اور در جلانے کے ذریعے سے اور ڈرانے کے ذریعے سے آپ اپنے کام کو آگے کر رہے ہیں. ایسے تو نہیں ہوگا، بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں. ہمارے پاس بالکل ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا. آپ چاہیں تو ایک آخری 1-2 منٹ میں میسج دے کے ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. بس میسج یہی ہے کہ دعا کرنی چاہیے سب ایک دوسرے کے لیے. ہم دعا کریں کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور جس جس طریقے سے ذکر ہو سکے، خصوصاً ماہ شعبان میں ذکر ہو. اور ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا، حضرت عباس علیہ السلام کا، اور جنرلی ظاہر ہے اہل بیت میں سے کسی کا بھی ذکر ہو، اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کے لیے خاص اہتمام ہوں، محافل ہوں، اور علمی اعتبار سے بھی ہو. اور دوبارہ یہی کہ کہیں سے بھی کوئی اعتراض والی کیفیت ہو تو یہ ذمہ داری ہے کہ تمام افراد جواب دیں. اب ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ نہیں گھبراتے، اور ظاہر ہے کہ لیکن اتنا ہم بتاتے چلیں کہ اور لوگوں کو بھی شامل ہونا چاہیے. بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. اور ناظرین، برموقع اس کے اوپر جو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ برموقع گفتگو ہو. ایام ہمارے سامنے ہیں اور دشمن کی کارستانیاں بھی ہمارے سامنے ہیں. دشمن بھی خاموش نہیں بیٹھا، ہم بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم بھی جاگ رہے ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام کی جو منزلت ہے، ان کی شاعر شان جو طریقہ کار ہے، اس سے ان ایام کو ہم منائیں گے. اور انشاءاللہ اس شمع کو مزید جو ہے وہ اس کی ضیاء کو پھیلنے کے لیے جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ دگنی کوشش کریں گے. اور اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو ناظرین جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ روز پیر یو کے ٹائم 5:30 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.